مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ملکی قوانین کی پابندی کے حوالے سے دین کی تعلیمات اور احکامات کیا ہیں. اس حوالے سے یہ بات اگر میں عرض کروں کہ ہم مسلمانوں کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم ایک اچھے مومن، ایک اچھے مسلمان بن جائیں تو باقی سارے کے سارے رول وہ خود بخود ایک اچھا شہری کا رول اختیار کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور اضافی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے جو رول ماڈل قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں سب سے بہترین نمونہ، ماڈل آف ایکسیلنس موجود ہے. اور یہ میں عرض کروں کہ اصل میں تو یہ پوری دنیا، اس کا سربراہ حقیقی وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس دنیا کے سب سے بیسٹ سٹیزنز کے لیے رول ماڈل وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، سورہ نون آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اونچے اخلاق کے منصب پر فائز ہیں. اور یہی گواہی آپ کے گھر والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. تو بات یہ ہے کہ ایک مومن حقیقی، اس کو بننے کے لیے ہمیں اگر اس خاص پہلو سے اگر اس بات کا تجزیہ کریں کہ ایک اچھے ملکی شہری بننے کے لیے ہمیں ایک اچھا حقیقی مومن بننا ہو، اور ایک اچھا حقیقی مومن بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس پہلو سے اگر ہم یہ جان لیں کہ کسی چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. تعرف اشیاء باضدادہم، چیزوں کو ان کی ضد، ان کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی کی اصل پہچان اور جو انسان کو جو ہے قدر و قیمت، وہ اس کی ضد تاریکی سے آتی ہے. صحت کی اصل پہچان اس کی ضد بیماری سے آتی ہے، اور ایمان کی ضد جو ہے وہ منافقت ہے. اسی طریقے سے اچھے شہری کی ضد ایک برا شہری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جامع کلمات ارشاد فرمائے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص جو کہ مومن کی ضد منافقت ہے، اور یہی جو ہے اچھے شہری کی بجائے ایک برا شہری، ایک منافق برا شہری ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور منافق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی برا شہری ہوگا. اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہوگا جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. اور وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ اس کے سپرد کوئی امانت کی رکھی جائے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو اس کو وعدہ خلافی کرے، اس کو پورا نہ کرے، اور جھگڑ پڑے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. ایک دوسری روایت جو کہ بخاری شریف کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہیں، یعنی گویا کہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، اور اگر وہ صحیح اچھا مسلمان نہیں ہے تو وہ اچھا شہری بھی نہیں ہے، اگر وہ یہ کرے گا تو وہ منافقت یا برے شہری کے رویے کا مظاہرہ کرے گا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہاں تک اضافہ ہے کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، یعنی عام جو ہے وہ معیار کے مطابق ایک پکا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، مگر حقیقتاً منافق ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں والے جب تک کہ وہ یہ منافقوں والے کام جو ہے وہ نہ چھوڑ دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ بنیادی کام ہے جن کی وجہ سے، جن کے چھوڑنے سے ایک شخص اچھا شہری بن سکتا ہے، ایک اچھا مومن بن سکتا ہے، ایک اچھا شہری بن سکتا ہے، اور جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ایک برا مومن ہوگا اور برا شہری ہوگا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جھوٹ، اس کی شناعت اور خرابی کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 30 میں آیا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم اجتناب کرو بتوں کی گندگی سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے۔ گویا کہ عقیدے میں شرک اور عمل میں جھوٹ یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور مومن جو ہے وہ، اور اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں خرابیاں ہو سکتی ہیں، مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے آج کے اس معاشرے میں یہ جو جھوٹ ہے، اس پر کتنے مختلف حوالوں سے ہم جھوٹ کے عملی مظاہرے کر کے اپنے اچھے شہری نہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، بہت ساری میڈیکل لیوز جو ہیں جہاں سرٹیفکیٹ کی نہیں بھی ضرورت ہے، بیماری حقیقی کچھ ہے نہیں، لیکن وہاں پر برائے نام بیماری بھر دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے نیک، نماز روزے کا اور باقی چیزوں کا اہتمام کرنے والے کبھی جو ہے چھٹی پر گئے، چھٹی ختم ہو گئی تو وہیں سے جو ہے ایک جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر بھجوا دیا گیا۔ تو یہ جو ہے یہ گویا کہ جھوٹ پر عمل جو ہے یہ ایک اچھے شہری کا رویہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹی سفارش، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عمرے اور حج اور طواف اور سعی تک جو ہے اس کے لیے اپلیکیشنز جو دی جا رہی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ غلط لوگوں کو محرم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی جھوٹ کا اہتمام ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہاں تک تعلیم ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو بہلانے کے لیے کہا کہ یہاں آؤ، ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا اس کو کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ جواب میں انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس کو کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر دردناک عذاب کا جو محض لوگوں کو جو ہے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو۔ اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرماتے تھے لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ کسی کے لیے جو ہے، اب جناب بظاہر تو یہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جھوٹی گواہی کا سبب ہے، اور جھوٹی گواہی جو ہے اس کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ عدالت میں گواہی، اس موقع پر جھوٹ، یہ ہمارے ہاں عام ہے، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میاں سچی سچی بات بتا دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو کہ یعنی عدالت میں تو تم جو ہے جس طرح سے چاہو جھوٹ بولتے رہو، یہاں پر تو سچ بول دوں۔ بچوں کے دلوں میں جھوٹ کے حوالے سے جو ہے نفرت کی بجائے ہم جھوٹ پر ان کو آمادہ کرتے ہیں۔ جب کہ باہر سے اگر کوئی دروازہ نوک کرے، بیل ہو، تو کہنا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ ابا جان گھر پر نہیں ہیں۔ اور انسان جو ہے جھوٹ اپنے عمل سے، جو شخص اپنے آپ کو ایسا پوز کرے، ظاہر کرے جیسا کہ وہ نہیں ہے، وہ تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے۔ مانگے تانگے کی چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے امیر بننے کی کوشش، یہ ہمارے معاشرتی رویوں میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں ہم جھوٹ پر عمل کر کے ایک اچھے شہری ہونے کے اعزاز سے محروم ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اب ایک اور بہت بڑی چیز جو کہ جس پر ہم عمل کریں تو ہمیں لیے وہ اچھا شہری بننے میں بہت ممید اور معاون ثابت ہوگی، اور ملکی قوانین پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور وہ ہے وعدے کی پاسداری۔ پوری زندگی، اس لیے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا تھا کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ مومن حقیقی اور ایک اچھا شہری وہ پوری زندگی اور معاملات جو ہے اپنے وعدہ اس میں نبھاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں حکم بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کیا کرو،
ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، باز پرس ہوگی۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اسے نیکی کی لازمی شرائط میں سے قرار بتایا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب بھی کوئی عہد کر بیٹھے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور بندے کے درمیان بھی ایک عہد بندگی موجود ہے، جو کہ عالم ارواح میں بھی ہم اللہ سے کر کے آئے، اور ہر نماز میں بھی اللہ کے ساتھ یہ قول و قرار کرتے ہیں، اور انسانوں کے سارے معاملات جو ہیں وہ بھی جو ہے اسی عہد اور وعدے اور معاہدے پر قائم ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو وعدے کی خلاف ورزی کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عام ہے۔ ہمارے رشتے ناتوں میں منگنی یہ بھی اصل میں ایک وعدہ ہے، اور اس کو جو ہے انسان کو نبھانا چاہیے۔ بغیر عذر کے منگنی توڑ دینا یہ ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ملک کی قانون کی پابندی کرنا، یہ اچھا سٹیزن ہونے کے ناطے ہم جو اپنے ملک کے ساتھ عہد وفاداری کرتے ہیں یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ جب تک کہ ملک کا قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس قانون کی پابندی کی جانی چاہیے، اور اس کو یہ ہماری اس جو ہمیں سٹیزن شپ اس کی حاصل ہے اس کمٹمنٹ کا ہمارا لازمی تقاضا ہے۔ امپلائمنٹ ایگریمنٹ یہ بھی ایک وعدہ ہے جس میں دونوں کو، امپلائی کو بھی اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے اور امپلائر کو بھی اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے۔ امپلائی کی جو کمٹمنٹس ہیں ان میں بر وقت ڈیوٹی پر حاضری، پورا ٹائم دینا، ڈسپلن کی پوری پابندی کرنا، اور اس اعتبار سے اپنی بہترین صلاحیتیں جو ہیں جہاں سے انسان روزی حاصل کر رہا ہے اس کے اندر لگانا۔ امپلائر کی حیثیت سے اپنی کمٹمنٹس جو ہیں، جو بینیفٹس اور جو پرکوزٹس اور جو چیزیں کمٹ کی ہوئی ہیں ان سب کو پورا کرنا، یہ ایک اچھے شہری ہونے کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ انسان کو اچھے شہری، اچھے مومن اور اچھے شہری کے اعزاز سے جو ہے محروم کر دیتی ہے۔ ویزا جو جب انسان اپلائی کرتا ہے اس کے اندر ایک کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جس ملک میں جو ہے جائے گا اس کے قوانین کی پابندی کرے گا، تو یہ بھی ایک عملی وعدہ ہے۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی ایک اچھا شہری ہونے کے لیے، اس لیے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتے وقت ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹریفک لاز کی پابندی کریں گے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی کانسٹیبل کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، لیکن اصل میں ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرنا یہ اصل میں اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ سملرلی جو ہمیں عام طور پر ہمارے ہاں یہ رویہ ہے کہ ہم کیو یا قطار بندی کے اصول کو فالو نہیں کرتے ہیں، یہ بھی پرنسپلی جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ بزنس کے اندر جتنے ہم نے کانٹریکٹس اور جو ایگریمنٹس کر رکھے ہیں، چاہے وہ پیمنٹس کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ڈیلیوریز کے اعتبار سے ہوں، حتیٰ کہ ڈاکٹر اور مریض اس کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپس میں ایک وعدہ ہے۔ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ڈاکٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم اس نے دیا ہے اس وقت پر وہ اپنے پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے موجود ہو، اور پیشنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو ٹائم اس نے کمٹ کیا ہے وہ اس وقت پر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ تو ان پہلوؤں سے، اسی طریقے سے سرکاری منصب اور عہدے، ان پر باقاعدہ حلف اٹھایا جاتا ہے، ایک کمٹمنٹ، ایک وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری میں رولز کو اور لا کو فالو کریں گے۔ اس کے برعکس اقربا پروری، اس کے برعکس سفارش، اس کے برعکس ان عہدوں کا ناجائز استعمال، یہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو قرآن کا حکم ہے کہ وعدے کو پورا کرو، اس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ اگر ہم اس ایک کام کو کرتے ہیں اور زندگی کے ہر فیلڈ میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ وی بیکم اے گڈ سٹیزن، ہم ایک اچھا شہری بننے کا ثبوت دیتے ہیں، اور اس کے برعکس رویہ جو ہے وہ ہمیں برے شہری تک لے جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے آئی تھی، جس سے جو ہے، جو کہ ایک منافق کی علامت ہے کہ اچھا مومن جو ہے وہ جس کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں تک ان کو واپس کر دیا کرو، لوٹا دیا کرو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ بات نہ ارشاد فرمائی ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے۔
تو ایمان کا دار و مدار جو ہے اس وصف امانت کو پورا کرنے پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امانت میں خیانت سے اس درجے روکا ہے کہ فرمایا کہ جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اسے اس کی امانت واپس کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ تو اس لحاظ سے یہ امانت، اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ امانت کا حق ادا کر کے ہم کس طرح سے اچھے شہری بنتے ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارا خالق اور مالک، اس کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ یہ زندگی یہ اللہ کی ایک عطا ہے، ایک امانت ہے، اور اس میں جو ہے اسی میں اچھے اور برے کی چوائس کو ایکسرسائز کرنے کا نتیجہ جو ہے یہ جنت یا جہنم کی شکل میں انسان کو ملے گا۔ جو جسم اور جان اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ ایک امانت ہے۔ ہم ان اعضاء اور جوارح کے مالک نہیں ہیں، اس کے امین ہیں۔ مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان کا استعمال یہ خیانت ہے۔ جان چونکہ ہماری اپنی نہیں، ہمارے پاس امانت ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ وہ جس کی طرف سے عطا کردہ ہے وہ اس کے حکم کے مطابق یہ واپس نہیں لی جا سکتی ہے، اس کے حکم کے بغیر واپس نہیں لی جا سکتی ہے۔ آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، مفت ملی ہے، نہ اس کو کسی سروس کی، نہ آئلنگ کی، نہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بینائی کھو جائے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دنیا جہان کے نظارے دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن صرف نامحرم کو دیکھنے اور نظر بازی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی خیانت ہے۔ اور اس کو عطا فرمانے والا قرآن مجید سورۃ المومن میں فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ذات وہ ہے جو نگاہوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے اور جو کچھ جو ہے سینے چھپاتے ہیں۔ تو صحیح استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوہر جب بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے وہ رحمت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کان ایک امانت ہے، لیکن اگر اس کو غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش کلام سننے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگرچہ ہم کام دنیا داری کے کر رہے ہیں، لیکن اس امانت میں خیانت کا جب ارتکاب کر رہے ہیں تو ہم جو ہے نہ اچھے مومن ہیں نہ اچھے شہری ہیں۔ زبان ایک امانت ہے، لیکن اگر اس کو جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، دل آزاری والی باتوں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے، اور ان دو چیزوں میں سے فرمایا ایک وہ جو تمہاری دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، تمہاری زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ۔ تم ان دونوں کے غلط استعمال سے بچنے کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ گناہ کرنا یہ خیانت ہے، اس لیے کہ جسم و جان کی صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں، اس کے حکموں کے خلاف ان کا استعمال یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ڈیوٹی ٹائمنگز کے اندر ڈنڈی مارنا، یہ جو ہے وہ جو ہے امانت ہمارے پاس ہے، اس کے اندر خیانت ہے۔ اور ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی، یہ بھی جو ہے اس خیانت کا ارتکاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ہلاکت ہے، بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ کم تولنے سے مراد صرف ترازو سے تولنا ہی نہیں ہے، لینے اور دینے کے پیمانے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ واذا کانوا اب وزنوہم، اور جب کہ وہ وزن کرنے والے ہیں یا تو یخسرون، اس کے اندر جو ہے وہ کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو منصب اور پوزیشنز ہیں، رولز ہیں، یہ ذمہ داری کا ایک پھندا ہے، اور اس کو جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے وہ اختیار، وہ عہدہ، وہ امانت ہے، اور کل اللہ کے ہاں اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے متفکر تھے، حالانکہ وہ ایک آئیڈیل ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس درجے جو ہے گویا کہ یہ جتنی بڑی جو ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اور اس اعتبار سے پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 ہی یہ خیانت ہے، کرپشن، اس لیے کہ یہ کرپشن ہی ہے جس کو پہلے ارتکاب کے لیے اتنا زیادہ زور، اور پھر اسی کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے محکمے بنائے جا رہے ہیں، اور پھر اسی کی جو ہے ریگولرائزیشن کے لیے NRO اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور اسی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرپشن کی وجہ سے جو ہے حکومتیں الٹ رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان قوم جو ہے وہ جس عذاب سے دوچار ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انفارچونیٹلی
ذمہ داری کے مناصب پر جو لوگ فائز ہیں وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دفتر کا سامان یہ ایک امانت ہے، وہ سامان ہمیں اس دفتر کے کام کے لیے ملا ہے، اس کا ذاتی استعمال خیانت ہے، اور ہمارے ہاں خیانت اعلیٰ ترین سطح پر ہو رہی ہے۔ سرکاری گاڑیاں اور دوسری چیزیں جو کہ اصلاً جو آفیشیل ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ملتی ہیں، ان کا بے دریغ ذاتی استعمال، یہ اس امانت کے اندر خیانت ہے۔ اسی طریقے سے پبلک پراپرٹیز، وہ چاہے جہاز کی شکل میں ہے، چاہے ٹرین کی شکل میں ہے، چاہے بس کی شکل میں ہے، چاہے سڑکوں کی شکل میں ہے، ان سب کا غیر محتاط استعمال، مثال کے طور پہ لوگوں نے اس کو اپنی ہیبٹ بنا رکھا ہے، اگر ٹرین یا بس کی سیٹ پر بیٹھیں گے تو اس کی جو ہے اس سیٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ کاٹنا، اس کے اوپر جو ہے نام لکھنا، اس کو جو ہے وہ کچھ مختلف طریقوں سے بگاڑنا، اور اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خیال میں تو یہ کسی کی بھی نہیں، بھائی یہ پوری قوم کی امانت ہے، اس امانت کے اندر خیانت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو سڑکوں پر اور پبلک پلیسز میں جو انکروچمنٹ ہے، یہ ساری پبلک پراپرٹی ہے، یو ہیو ناٹ پیڈ فار اٹ، اور جب آپ اس کے اندر انکروچمنٹ کر رہے ہیں تو اس امانت کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مجلس کی گفتگو، کوئی کسی نے آپ کے ساتھ مشورہ کیا ہے، وہ امانت ہے۔ اب اور اگر کسی مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے، کہا کہ یہ کانفیڈینشیل ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ امانت ہے۔ ان ساری امانتوں کے اندر خیانت کا جو کرنا، راز کی بات کسی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو آگے نہیں بتانا ہے، اس کو آگے بیان کر دینا۔ کسی نے آپ سے جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے، کسی رشتے کے لیے، کسی اس کام کے لیے مشورہ طلب کیا ہے اور ان کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے ساتھ مشورہ کیا ہے، تو اب یہ مشورہ جو ہے یہ امانت ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹیلی فون پر جو ہے کسی کی غیر ضروری، اب کبھی کبھی جو ہے رانگ کالز جو ہے وہ مل جاتی ہیں، آلریڈی کراس ٹاک ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے کسی دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا، یہ بھی ایک امانت ہے جس کے اندر خیانت کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ووٹ، اللہ تعالیٰ نے جو آغاز میں نے آیت تلاوت کی کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو جو ہے وہ پہنچا دیا کرو، یہ ووٹ بھی حق رائے دہی یہ ایک امانت ہے، اور اس کا صحیح استعمال یہ اصل میں کہ جو اس کا اہل اور حقدار ہے، یہ ووٹ کسی رشتہ داری کی بنا پر، کسی تعلق کی بنا پر، کسی تعصب کی بنا پر نہیں، بلکہ جو اس کا اہل ہے اس کو دیا جائے گا تو ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ریسورسز بھی ہیں، مال ہے یہ امانت ہے، دوسروں کے حقوق ہیں یہ امانت ہیں۔ تو الغرض اگر ہم یہ جو بنیادی 3 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ہم جھوٹ کی بجائے ہر حال میں سچ پر عمل کرتے ہیں، اور زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قومی ہوں، سچ پر کاربند رہتے ہیں، وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، تو ہم یقیناً اچھے شہری بھی ہیں، اور ہم ان ملکی قوانین کی پابندی کرنے والے بھی ہوں گے۔ اور اس کے برعکس معاملات اور رویے، وہ چاہے ہم اس کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق بھی ہم اللہ کے ہاں بھی منافق قرار پائیں گے، اور ہم اس دنیا کے اندر بھی ایک اچھے شہری نہیں بلکہ برے شہریوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان جو بنیادی خصائص جو دین کے ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایک اچھے مومن بھی بن سکیں اور اس کے نتیجے میں ایک اچھے شہری بھی بن سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام